اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، رات دن صبح شام ہر لمحہ ہر آن اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اللہ کریم نے جتنی عبادات فرض کی ہیں ان کے اوقات معین ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سب کے اوقات معین ہیں، طریقہ کار معین ہے۔ لیکن جب ذکر کا حکم آتا ہے تو اس میں صرف ایک شرط عائد کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کسی موسم کی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، کسی صورتحال کی قید نہیں۔ اب آدمی دن بھر، شب بھر، رات دن کے مختلف کام سر انجام دیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، روزگار کرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، لیکن کسی حالت میں کہیں بھی ذکر کرنے کا حکم موجود ہے، ذکر کرنے سے نہیں روکا گیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے بھی کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں، ہر وقت ہر حال میں۔ وضو نماز کی شرائط میں سے ہے، بہت بڑی شرط ہے نماز کی۔ وضو بجائے خود فرض نہیں ہے، پاک رہنا یا باوضو رہنا عبادت ہے، لیکن ہر وقت وضو میں رہنا فرض نہیں۔ نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، نماز کے واسطے سے فرض ہوتا ہے۔ یہاں کوئی وضو کی قید بھی نہیں ہے ذکر کے لیے کہ اس کا وضو ہو تو وہ ذکر کرے، وضو نہیں ہے تو کرے، یا اس صورت میں کھڑا ہو، یا منہ قبلہ کی طرف ہے یا نہیں ہے، لباس پاک ہے یا کوئی اس پہ چھینٹیں پڑ گئی ہیں، کچھ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، ہر حال میں ہر وقت ہر صورت ذکر کرتے رہو، اور ذکر کثیر کرو۔ کثیر آپ سمجھتے ہیں زیادتی کو کہتے ہیں، وہ آدمی دن بھر میں کتنے کام کرتا ہے، فرمایا جو کچھ کرتے ہو اس سب سے زیادہ جو عمل ہو وہ ذکر ہو۔
اور اتنے زیادہ ذکر کی کیا ضرورت پیش آئی؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اللہ کریم ہر لمحہ ہر آن تم پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ رحمت باری کی برسات نہ ہو رہی ہو۔ تو جو لمحہ تمہارا ذکر سے خالی رہے گا وہ نقصان تمہارا ہے کہ اس میں قبولیت رحمت کی استعداد ضائع ہو جائے گی۔ جو ذکر ہے یہ ایسے ہے کہ جو رحمت نازل ہو رہی ہے اسے دل قبول کر رہا ہے۔ اب اگر دل غافل ہوگا تو وہ جو ابر رحمت ہمہ وقت برس رہا ہے، والذی یصلی علیکم، کوئی وقت کی قید نہیں اللہ کریم نے لگائی۔ وہ کریم ذات ہے، وہ ذات ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ یعنی ہر آن اللہ کریم کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اب آپ میں قبول کرنے کی استعداد ہونا چاہیے۔ بارش برستی ہے، چٹان پہ برستی ہے تو اور اثر ہوتا ہے، کوئی تھوڑی بہت اس پر اگر مٹی ہو بھی تو وہ بھی بہہ جاتی ہے۔ عام جگہوں پہ برستی ہے تو جنگل، صحرا، میدان، پہاڑ سبزے سے بھر جاتے ہیں۔ اچھی طرح سے تیار کی ہوئی اور بیج ڈالی ہوئی کھیتیوں پہ برستی ہے تو پھر فصلیں اگتی ہیں۔ درختوں پہ برستی ہے تو وہ پھل لاتے ہیں، بڑھتے پھلتے پھولتے۔ تو انسانی قلب بھی بیدار رہنا چاہیے اور ذاکر رہنا چاہیے، یعنی ہمہ وقت ذکر ہو اور قلب جو ہے وہ ہمہ وقت یاد الہی میں بیدار رہے۔ انبیاء علیہ السلام کا کمال یہی ہوتا ہے کہ ان کے قلب اس قدر بیدار ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عینای تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ اور انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی۔ انبیاء اگر سو بھی جائیں تو نیند سے ان کا وضو نہیں جاتا، اس لیے کہ ان کا قلب اتنا بیدار ہوتا ہے کہ اسے خبر ہوتی ہے کہ وضو ہے۔ نیند سے وضو کیوں چلا جاتا ہے؟ آدمی کو خبر نہیں ہوتی کہ وضو رہا ہے یا نہیں رہا۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں رہا تو پھر وہ یقینی تو نہ رہا کہ وضو ہے، اس لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ نیند ناقص وضو ہوتی ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انبیاء کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری آنکھیں نیند لیتی ہیں، سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو گویا یہ ذکر بیداری دل کے لیے ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کا ہر فرد کا دل، ہر مومن کا دل بیدار رہے، اور یہ نعمت مومنوں کے لیے ہے۔ کیونکہ یہاں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کفر چٹان ہے، کافر کا دل چٹان کی طرح ہوتا ہے، وہ باران رحمت کی قبولیت کی استعداد سے محروم ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایمان لے آئے تو اسے بھی وہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کی انسانیت نور ایمان سے ہے۔ نور ایمان نہ رہے تو جس طرح اور باقی جانور پھرتے ہیں، ایک جانور آدمی کی صورت میں بھی پھرتا رہتا ہے، جیسے قرآن نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ان میں انسانیت نہیں ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ شرف انسانی سے محروم رہتے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں کہ ان میں استعداد رکھی تھی اللہ نے ایمان لانے کی،
صرف انہیں اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو یہ بھی ایک جانور ہے جو باقی جانوروں میں پھر رہا ہے۔ تو ذکر کثیر صرف وہ ہے جو دل کی دھڑکنوں میں بس جائے۔ یوں تو شریعت کے مطابق کوئی کام بھی کیا جائے تو وہ عملاً ذکر ہے، اللہ کی یاد اس میں موجود ہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کرنے کا حکم اللہ کریم نے دیا۔ نماز، روزہ، تلاوت، تسبیحات ذکر لسانی ہے، زبان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ عمل میں بھی انقطاع آ جاتا ہے، ذکر لسانی میں بھی انقطاع آ جاتا ہے۔ آدمی کہیں اور اس دن بھر تو ساری اور زندگی کے کتنے کام ہیں، اس طرف بھی مصروف ہونا ہے، کتنی باتیں کرتا ہے، پھر جب سو جاتا ہے تو زبان چپ ہو جاتی ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو زبان چپ ہو جاتی ہے۔ قلب جب ذاکر ہو جائے تو اس کی دھڑکنوں میں ذکر بس جاتا ہے، ہر سانس ذاکر ہو جاتی ہے، دل کی ہر دھڑکن ذاکر ہو جاتی ہے، بلکہ بدن کے روئیں روئیں میں سما جاتا ہے اور ہر ذرہ وجود کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ لوگ اس میں اعظم تلاش کرتے ہیں، اور اس میں اعظم ہے کیا؟ یہ بڑی لمبی بحثیں ہیں اس میں۔ لوگ کیوں اس میں اعظم تلاش کرتے ہیں؟ لوگوں کا خیال ہے کہ جس سے اس میں اعظم آ جائے یا پتہ چل جائے یہ اس میں اعظم ہے، اس کا وظیفہ کرے تو پھر جو چاہے دنیا میں وہ ہوتا ہے۔ پوری توجہ سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کوئی بندہ کسی وظیفے، کسی کلام، کسی اسم اعظم سے اللہ کا شریک نہیں بن جاتا کہ اب وہ ہوگا جو یہ چاہے، ایسا ممکن نہیں۔ یہ لوگوں کا وہم ہے۔ تو پھر اسم اعظم سے کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم سے یہ ہوتا ہے کہ دل کی صفائی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، قبول رحمت کی استعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور عام آدمی کے سجدوں سے، کئی لوگوں کے ہزاروں سجدوں سے اس کا ایک سجدہ بھاری ہو جاتا ہے، اتنی رحمت قبول کرتا ہے کہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسم اعظم ہے کیا؟ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی تکنیک نہیں ہے کہ جی نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اسم اعظم کا ترجمہ بنتا ہے کہ سب سے بڑا نام۔ اب بے شمار لوگوں نے مختلف آیات لکھی ہیں کہ اس میں اسم اعظم ہے، اس میں اسم اعظم ہے۔ جتنی آیات لکھی ہیں ان میں اللہ ہی موجود ہے۔ اللہ کریم کے 99 نام سارے صفاتی نام ہیں، ہر نام میں اللہ کریم کی ایک صفت مذکور ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے جس میں ساری صفات سما جاتی ہیں، یعنی آپ کوئی بھی صفاتی نام کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، تو اسم اعظم کیسے ہو سکتا ہے جب اس پہ ایک صفت الہی کا ذکر ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے جو نام ہمیں بتائے گئے یا جو قرآن میں نازل ہوئے وہ 99 ہیں تو صفات 99 ہی ہوں، 99 بتائی گئی ہیں۔ اس کی ذات جیسے لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے۔
ہماری عقل سے وراء الورا ہیں، ہمارے علوم سے بالا تر ہیں۔ تو جس صفت کا بھی رحیم، رحمان، کریم، جبار، قہار، ستار، جس صفت کا بھی ذکر کرو ایک صفت کا اشارہ کر رہا ہوگا، وہ ایک صفت کی حمد کر رہا ہوگا۔ لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو ساری صفات جو مخلوق کو بتائی گئیں، جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی، اور جو ہم نہیں جانتے وہ بھی، ساری صفات اس اسم ذات میں آ جاتی ہیں اللہ۔ اسی لیے سورہ مزمل میں ارشاد ہوا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کو اس کی تکرار کرو، اس کا ذکر کرو، اور ذاتی نام ہے اللہ۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ 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 اللہ، اتنا کہو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سوائے اللہ کے تمہارے دل و دماغ میں کچھ نہ رہے، کائنات سے کٹ جاؤ۔ کتنی وسیع مخلوق ہے اللہ کی، وہ ساری مخلوق سے کٹ کر صرف اللہ رہ جائے، اتنی کثرت سے، اتنی جرت سے، اتنی تیزی سے کرو۔ اور یہ سارے احکام قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں اس کی علم ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنی کثرت سے ذکر کرو؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ہر وقت تم پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے، ہر مومن پر۔ یہاں خطاب مومنین کو ہے۔ کافر رحمت کی استعداد سے محروم ہے۔ کافر کو رحمانیت ملتی ہے، اللہ کی یہ دو نام اکٹھے آ جاتے ہیں بسم اللہ شریف میں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت وسیع رحمت والا، چونکہ وہ خالق ہے سب کا رب ہے، رب العالمین ہے، اور رب وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں پوری کر رہا ہو۔ تو کافر بھی اس کی مخلوق ہے، جانور بھی اس کی مخلوق ہیں، شجر و حجر اس کی مخلوق ہیں۔ تو ہر ایک کی زندگی کی ضرورتیں جو ہیں وہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ اس کی صحت، اس کی اولاد، اس کے عہدے مرتبے، مال و دولت، بلکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے ایمان والوں پر رحم فرمایا۔ اگر مومنین کا خیال نہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا کہ یہ دولت کی چمک میں بہک نہ جائیں، تو میں کافروں کے مکان اور گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتا، اور سونے کے تخت بچھا دیتا جن پر یہ گو تکیے لگا کر بیٹھتے، اس لیے کہ اگر سارا گھر بھی سونے چاندی کا ہو جائے، برتن، تکیے، بستر بھی، تو یہ چند روزہ زندگی ہے، چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو چونکہ کافر آخرت سے محروم ہے، تو وہ اتنا کریم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس نے دنیا ہی چنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کسی دنیا تو بے حساب دے دوں، لیکن اس لیے اتنی نہیں دی کہ کمزور ایمان والے جو ہیں وہ دنیا کے لالچ میں پھسل جائیں گے۔ میں نے ان کے ساتھ رعایت کی ہے۔ تو دنیا تو سب کو دے رہا ہے، روزی، مادی روزی، ہوا، پانی، سورج، وقت کے ساتھ ساتھ لڑکپن، جوانی، طاقت، اقتدار، بڑھاپا، کمزوری، یہ سارا جو اللہ کا ایک نظام ہے اس میں سارے چل رہے ہیں۔ لیکن رحمت خاصہ جو ہے وہ صرف مومن کا حصہ ہے۔ اور فرمایا رات دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کریم تم پر رحمت نہ برسا ہو۔ والذی یصلی علیکم، تم پر رحمت نازل فرما رہا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تم پر رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب کتنے فرشتے ہیں اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ خود ہی جانتا ہے۔ تو فرشتے بھی مومنین کے لیے
دست بدعا ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر مزید رحمت نازل فرما، ان پر مزید کرم فرما، یصلی علیکم، ہر وقت تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب یہ یصلی کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو معنی ہوتا ہے کہ رحمت نازل فرما رہا ہے، جب فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو طلب کے رحمت کر رہے ہیں۔ اسی سے صلاۃ اور درود شریف ہے نا جو ہمیں حکم ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ہماری صلاۃ بھی یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اسی کو درود کہتے ہیں۔ درود درہ یدر سے مشتق ہے۔ درود کا مطلب یہ ہے وہ عمل جو مسلسل جاری رکھا جائے، جس میں انقطاع نہ آئے۔ تو فرمایا میں میرے ایمان والے بندو کثرت سے ذکر کرو، اور جب دل ذاکر ہو جائے، رگ رگ میں ذکر سما جائے، یہ کھربوں سیل جو وجود میں ہیں ہر سیل علیحدہ ذکر کرنے لگ جائے تو یہی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اور اسم اعظم کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بندہ سجدہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کی زبان کر رہی ہے، اس کی زبان تسبیح کر رہی ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب دل ذاکر ہو جائے اور اس کے ساتھ بدن کے سارے ذرات ذاکر ہو جائیں، جو ساتویں لطیفے سے سارے ذاکر ہو جائیں، کسی کو 7 لطیفے بھی نصیب ہو جائیں تو اس کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جاتا ہے، 10 کھرب سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ سجدہ کرتا ہے، اس کی زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، ایک بندہ سجدہ کرتا ہے تو زبان سے لے کر ہر باڈی سیل تک سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو کتنا فرق پڑا۔ 10 کھرب سیل سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر وجود میں ہیں، تو ہر لمحے زبان 3 بار کہتی ہے تو 10 کھرب سیل اگر 3 بار بھی کہیں تو وہ تو 30 کھرب بنتا ہے۔ ایک بندے نے سجدہ کیا، دل ذاکر نہیں ہے تو اس نے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور ایک کا دل ذاکر ہے، وجود ذاکر ہے، تو اس نے 30 کھرب بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تو پھر اسم اعظم کیا ہوا؟ یہی اسم اعظم ہوا نا کہ اللہ کا نام دل میں رچ جائے تو اسم اعظم نصیب ہو گیا۔ اور ذکر اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ مجھے پارسا کہیں، ذکر اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے کشف ہو جائے، یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اب میں جو کہوں وہ ہوگا، یہ تو سرے سے شرک ہے۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، نہ مخلوق میں یہ استعداد ہے کہ وہ شریک ہو سکے۔ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا، اور ہوگا بھی وہی جو اس کی پسند ہے۔ کوئی بندہ کچھ بھی کر لے، اس کی پسند دنیا پہ نافذ نہیں ہو سکتی۔ جو جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، اس کے اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کے فیصلے ہیں، وہ ہر ایک پہ نافذ ہو رہے ہیں۔ تو اسم اعظم کی جستجو اس لیے کہ آئندہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہ تو نظریہ ہی غلط ہے۔ اسم اعظم وہ اسم ذات ہے کہ جو رحمت الہی ہر آن مومنین کے لیے برس رہی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ جذب کر سکے، زیادہ سے زیادہ قبول کر سکے۔ ایک بندہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کی زبان تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ایک بندے کے سارے لطائف روشن ہیں تو اس کی صرف زبان نہیں پڑھ رہی، اس کے ساتھ 10 کھرب سیل بھی پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اسم اعظم کی یہ برکت ہے
کہ آپ تسبیح پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کا وجود ذاکر ہے تو آپ زبان ایک بار پڑھتی ہے، آپ اس کے سل ساتھ ایک بار بھی ایک سل پڑھے تو 10 کھرب بار پڑھا جائے۔ بہت سے دوستوں کو ہوتا ہے اتنا درود شریف 3000 بار پڑھو، 500 بار، 700 بار۔ یہ تعداد مقرر کرنا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تعداد مقرر نہ ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے، اگر مقرر کر لے تو اتنا روز پڑھ لیتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ ورنہ ضروری نہیں ہر آن اور ہر لمحہ یہ جاری رہنا چاہیے۔ اور یہی اسم اعظم ہے کہ بندے کے دل میں وہ استعداد آ جائے، اس کا ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے، تو ذکر جو ہے یہ استعداد ہے قبولیت رحمت الہی کی، جو ہر لمحہ ایمان والوں پر برس رہی ہے۔ اور یہ حکم مومنین کو ہے، جو بھی ایمان لائے گا وہ اس سعادت سے بہرہور ہو سکتا ہے۔ جسے ایمان ہی نصیب نہیں تو کفر ایسا ہے جیسے برستی بارش میں بھی ننگی چٹانیں کھڑی ہوں کہ اس بارش کو بھی قبول کرنے کی ان میں استعداد ہی نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یہاں بھی وہی اسم ذات استعمال ہوا ہے، اللہ کا ذکر کرو، اور یہی اسم اعظم ہے۔ ہاں، ذکراً کثیرا، بہت کثرت سے، وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، رات دن ہمہ وقت اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ دل ذاکر ہو جائے تو بھی زبان پہ غفلت نہیں آنی چاہیے کہ جی میرا تو دل ذاکر ہے، میں نے زبانی کیا کرنا ہے۔ نہیں، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، اللہ اللہ کرو، تسبیحات پڑھو، دل ذاکر کرو، وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر کرو، زبان کو بھی ذکر الہی سے تر رکھو۔ زبان کی کثرت یہ ہے کہ دن بھر میں جتنی باتیں ہم کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بات اللہ کا ذکر ہو، اور اس لیے کرو والذی، وہی ذات تو ہے یصلی علیکم، جو تم پر مسلسل رحمت نازل فرماتا رہتا، مسلسل باران رحمت برستی رہتی ہے، ہر لمحہ ہر آن نزول رحمت ہوتا رہتا ہے۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی ہمہ وقت تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نزول رحمت اور فرشتوں کی دعا اور اللہ کی رحمت کا نزول اور ہماری قبولیت سے ہمیں کیا پتہ چلے گا، کیسے سمجھ آئے گی کہ ہم پر رحمت نازل ہوئے؟ فرمایا جب رحمت نازل ہوتی ہے تو بندہ اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر کرتا ہے، گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف جاتا ہے۔ اسم اعظم کا کمال یہ ہے کہ گناہ کڑوے لگنے لگ جاتے ہیں اور نیکیاں میٹھی لگنے لگ جاتی ہیں، حتیٰ کہ جان بھی دینی پڑے، گردن کٹوانی پڑے تو اس میں بھی الگ لذت ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں ہو تو اس کی اپنی لذت ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو اللہ کریم شہداء سے پوچھیں گے کہ کیا چاہتے ہو، جو چاہتے ہو تم، تو وہ کہیں گے بار الہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے اور وہیں ہمیں پھر سے اسی طرح شہادت نصیب ہو اور اس کی وہ لذت نصیب ہو۔ تو ارشاد ہوگا دنیا تو ختم ہو گئی، اب یہاں کا جو چاہتے ہو وہ مانگو۔ یعنی وہ لذت انہیں برزخ میں بھی یاد رہی۔ قیامت کا حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن حادثہ قیامت کا بھی ان کی لذت ان کے ذہنوں سے فراموش نہ کرا سکا، اور ابھی تک اس کی طلب ان میں باقی ہے۔ یہ اسم اعظم کا کمال ہے۔ اگر یہ نصیب نہ ہو تو بندہ کہتا ہے دل تو بڑا چاہتا ہے پر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن مجھ سے تسبیحات پڑھی نہیں جاتی۔
اور بڑی عجیب بات ہے، بندہ سکے کی قیمت جانتا ہے نا، کبھی کوئی 1 پیسہ بھی گرنے نہیں دیتا، کوئی بندہ 5 روپے 10 روپے نکلنے نہیں دیتا، کوئی کہیں چونی گر جائے تو سارا دن پریشان ہو کے خاک چھانتا رہتا ہے۔ ذکر چھوٹ جائے تو اسے کیوں دکھ نہیں ہوتا؟ جب یہ اس میں اعظم ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، خط آتے ہیں دوستوں کے، ای میل آتی ہے، او جی میری طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا ہوں، ذکر چھوٹ گیا۔ او خدا کے بندے، بیمار ہو جائے تو اسے تو زیادہ علاج کی ضرورت ہے، زیادہ ذکر کی ضرورت ہے۔ بیمار ہو گئے تو اور کام چھوٹ گئے ہیں، زیادہ فرصت ہو گئی ہے، اپنا اللہ کرتے رہو۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ان چیزوں کی قیمت کا ادراک ہو، قیمت کا پتہ ہو۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اس کی قیمت کا احساس دلا رہی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انسان ہے، دنیا دار دنیا ہے، اس میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، سستی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن ذاکر کا سفر اندھیروں سے روشنی کی طرف جاری رہتا ہے، اس سے برائیاں، خطائیں، غلطیاں چھوٹتی جاتی ہیں اور وہ نیکیاں اپناتا چلا جاتا ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایمان والوں کے لیے بے پناہ رحمت کرنے والے، بے حد و بے حساب رحم کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، حتیٰ کہ جب آخرت میں داخل ہوتا ہے، میدان حشر میں اٹھے گا، تو اللہ کی طرف سے اسے سلامتی کا تحفہ ملتا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں اس کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ملے گا۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من مات فقد قام قیامتہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو مرتا ہے ایک طرح سے اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے، دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں جا بستا ہے۔ تو فرمایا مر کر آئے، برزخ میں آئے، میدان حشر میں آئے، اللہ کی طرف سے اس پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے، تو اسے تحفہ ملتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ان کی محنت، مشقت، مجاہدے سے کہیں بڑھ کر اس نے اجر تیار کر رکھا۔ یہ تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ کام بہت تھوڑا تھا، چند برسوں کی ریاضت اور چند برسوں کی عبادت تھی، لیکن وہاں لامحدود مدت کے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے انعامات کے انبار لگ۔ تو ان آیات مبارکہ نے جہاں کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، وہاں اس کی ضرورت اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا ہے۔ اور یہ نعمت جس طرح ذاکرین قبول کرتے ہیں اور جتنی ان کو عطا ہوتی ہے، غیر ذاکر کو عطا ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ تو میرے بھائی یہ یاد رکھ لو کہ یہی اسم اعظم ہے، اس سے قبولیت کی استعداد بڑھتی ہے، نزول رحمت ہر لمحہ ہر آن جاری ہے۔ اب یہ ہماری ہمت ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کتنی رحمت قبول کر سکتے ہیں، کتنی اس کی مدح و ثنا کر سکتے ہیں، کتنے سجدے اس کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، کتنی غلطیوں، گناہوں، کتنی خطاؤں سے بچ سکتے ہیں، اور کتنی نیکیاں انجام دے سکتے ہیں۔
اس کی اللہ سے توفیق بھی طلب کرتے رہا کریں اور اس میں پوری محنت، دل جمی اور پورے خلوص سے کوشاں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔